باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو نسیم صاحب غسل حیض کے بارے میں۔ حیض کسے کہتے ہیں آپ کو بتا دیا، حیض کب آتا ہے بتا دیا، کتنے دن آتا ہے بتا دیا، کس عمر تک آتا ہے بتا دیا۔ آج یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ وہ عورت جو حائضہ ہوتی ہے، حیض دیکھنے کے حوالے سے اس کے 2-4 قسم ہیں، وہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ ایک عورت کو کہتے ہیں عددیہ وقتیہ، ٹھیک ہے۔ عددیہ وقتیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کے حیض آنے کا وقت بھی فکس ہے اور دن بھی فکس ہے۔ مثلا ہر مہینے 5ویں تاریخ کو سے حیض آتا ہے، ٹھیک ہے، اور 4 دن چلتا ہے۔ تو اب اس عورت کا وقت کیا ہو گیا؟ 5ویں تاریخ، اور عدد کتنا ہو گیا؟ 4 دن۔ اب اگر اس عورت کو یہ عادت بن چکی ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی کے بار 4 دن سے زیادہ خون چلے، جو 4 دن سے زیادہ چلتا ہے 10 دن کے اندر ختم ہوتا ہے یا 10 دن سے بھی تجاوز کر جاتا ہے؟ اگر 10 دن سے بھی تجاوز کر گیا تو یہ عورت اپنے پہلے 4 دن کو حیض کے دن سمجھے گی، باقی دنوں کو یہ استحاضہ وغیرہ سمجھے گی۔ پھر اس کا فقہی مطلب یہ ہوگا کہ اس عورت کو جب نماز کی قضا کرنی ہے تو حیض والے دنوں کی نماز عورت پر قضا نہیں ہے، یعنی وہ 4 دنوں کی قضا نہیں کرے گی، باقی اگر نمازیں نہیں پڑھی ہیں تو اس کو ان کی قضا کرنی پڑے گی۔ بات واضح ہوگی؟ ٹھیک۔ دوسری عورت وہ ہوتی ہے جو صاحب وقتیہ ہوتی ہے لیکن عددیہ نہیں ہوتی، یعنی اسے وقت تو فکس ہے کہ ہر مہینے کی 5 تاریخ کو وہ خون دیکھتی ہے، لیکن کبھی 4 دن چلتا ہے، کبھی 5 دن، کبھی 6 دن، ٹھیک۔ تو یہ عورت 5ویں تاریخ کو جیسے ہی خون دیکھے گی اپنے آپ کو حائضہ سمجھے گی، یعنی اس پر حیض والے حکم لاگو ہو جائیں گے۔ باقی رہی بات یہ کہ کتنے دن خود کو حائضہ سمجھے۔ اگر 10 دن کے اندر اندر خون ختم ہو گیا، رک گیا، پھر تو یہ پورے دن خود کو حائضہ سمجھے گی۔ اگر 10 دن سے تجاوز کر گیا تو 10 دن سے آگے والے کو استحاضہ سمجھے گی، 10 دن کے اندر والے کو حیض سمجھے گی۔ ایک عورت عددیہ ہے، وقتیہ نہیں ہے۔ عددیہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کو یہ تو پتہ ہے کہ ہر مہینے 5 دن حیض ہے، لیکن کب آتا ہے؟ کبھی 5ویں تاریخ، کبھی 10ویں تاریخ، کبھی 20ویں تاریخ، کبھی 25ویں تاریخ، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک اور نام بھی آپ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، مضطربۃ العدد والوقت، یعنی یہ وقت کے لحاظ سے بھی پریشان ہے، عدد کے لحاظ سے بھی پریشان ہے۔ پھر ایک عورت حائضہ کا قسم ہے ذات التمییز۔ ذات التمییز اس عورت کو کہتے ہیں جو خون کو دیکھ کر پہچان لیتی ہے کہ یہ حیض ہے یا حیض نہیں ہے۔ جب وہ ذات التمییز ہے، جب تک وہ پہچان رہی ہے کہ یہ حیض ہے تب تک اس پر حائضہ والے احکام جاری ہوں گے، اور جب وہ علامات حیض والی ختم ہو جائیں تو اس کے بعد اگر کہ اسے خون آتا بھی ہے تو بھی اسے وہ حیض نہیں سمجھے گی بلکہ استحاضہ وغیرہ سمجھے گی، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ایک اقران کی بحث آتی ہے، وہ آج نہیں پڑھتے ہیں۔ اقران یعنی ہم عمر لڑکیاں، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل بحث پڑھیں گے کہ اقران کا کیا مطلب ہے۔ وَلَوْ تَجَاوَزَ الدَّمُ الْعَشْرَةَ، اگر خون تجاوز کر جائے 10 دن سے، بھائی میرے کیا، یعنی 10 دن تک تو چلا مشاہد، 11ویں دن بھی جاری ہے، 12ویں دن بھی جاری ہے، فَذَاتُ الْعَادَتِ، تو پھر وہ عورت جو ذات عادت ہے یعنی اس کی عادت پکی ہے کہ اس دن آتا ہے اور اتنے دن آتا ہے، الحاصلۃ باستواء الدم مرتين، بھائی میرے ذات العادت ہم کس عورت کو کہیں گے؟ جس کو 2 حیض لگاتار ایک ہی تاریخ پر آئے
اور ایک ہی جتنے دن چلیں، مثلا جنوری میں بھی 5ویں تاریخ کو حیض آیا، ٹھیک ہے، اور 10ویں کو بند ہوا، پھر فروری میں بھی 5ویں کو حیض آیا، 10ویں کو بند ہوا۔ اب 2 مرتبہ ایسے خون دیکھنے کے بعد اس عورت کو آپ کیا کہیں گے؟ صاحب عادت۔ کیا کہیں گے؟ صاحب عادت، ٹھیک ہے۔ تو وہ عورت جو صاحب عادت ہوگی، ٹھیک ہے، 2 مرتبہ خون دیکھنے سے اس کو صاحب عادت کا لقب مل سکتا ہے، اخذن و انقطاعن۔ اخذن یعنی شروع بھی ایک ہی دن پر ہوں یا ایک ہی تاریخ پر ہوں، دن نہیں تاریخ، اور انقطاعن، اور ختم بھی اتنے دنوں پر ہوں، ٹھیک ہے، اسی تاریخ پر ختم ہوں، ٹھیک۔ سواء کان فی وقت واحد، چاہے ایک ہی وقت ہو مشاہد صاحب، کیسے؟ بین رأت فی اول شہر سبعۃ مثلا، مثلا یہ 2 مہینے میں، ٹھیک ہے بھائی میرے، پہلے 7 دن جو کیا ہے وہ ماہواری دیکھتی ہے، یعنی پہلے مہینے میں بھی پہلی سے 7 تک، دوسرے مہینے میں بھی پہلی سے 7 تک، او فی وقتین، یا نہیں ٹائم میں تبدیلی ہو گئی، بھائی پہلی جو ہے ماہواری اس نے کتنے دن دیکھی؟ 7 دن، ٹھیک ہے، اور دوسری ماہواری بھی 7 دن دیکھی، لیکن وہ تاریخ پہلی کو نہیں دیکھی، وہ پھر 23 کو 30 تاریخ تک، عدد تو ایک جتنا ہو گیا نا، تاریخ ایک نہیں ہوئی۔ او فی وقتین، یا 2 وقت میں خون دیکھتی ہے، یعنی وقت خون کا ایک جیسا نہیں ہے۔ رأت سبعۃ فی اول شہر و آخرہ، مثلا یہ مہینے کے پہلے 7 دن بھی حیض دیکھتی ہے، اور مہینے کے آخری جو ہے 7 دن بھی حیض دیکھتی ہے۔ بھائی میرے، آپ کیسے ایک ہی مہینے میں 2 مرتبہ حیض آ سکتا ہے؟ جی ہاں، 2 حیض کے بیچ میں 10 دن فاصلہ ہو تو پھر دوسرا حیض آ سکتا ہے، اگر 10 دن سے پہلے دوسرا خون آ جائے تو پھر ہم اسے حیض نہیں کہیں گے۔ فإن سبعۃ تصیر عادتاً، بتحقیق یہ 7 دن اس عورت کی عادت ہو جائے گی، وقتیتاً و عددیتاً فی الاول، پہلی صورت میں اس عورت کا بیٹا نام کیا رکھیں گے؟ وقتیہ عددیہ۔ پہلی صورت کون سی تھی مشاہد؟ کہ 2 مہینے کے پہلے 7 دن یہ کیا دیکھتی ہے؟ حیض دیکھتی ہے، یعنی پہلے مہینے میں بھی پہلی سے 7، دوسرے میں بھی پہلی سے 7، تو پہلی تاریخ کے حوالے سے یہ کیا ہو گئی؟ وقتیہ، پھر 7 دن خون چلا، اس لحاظ سے یہ کیا ہو گئی؟ عددیہ ہو گئی۔ وہ عددیتاً فی الثانی، لیکن دوسری صورت مشاہد یہ تھی کہ مہینے کے ابتدا میں بھی 7 دن حیض دیکھا، مہینے کی انتہا میں بھی 7 دن حیض دیکھا، تو اس عورت کو آپ عددیہ تو کہہ سکتے ہیں، یعنی تمہارا حیض 7 دن چلے گا، لیکن اسے آپ وقتیہ نہیں کہیں گے، یہ صرف عددیہ ہوگی۔ فَإِذَا تَجَاوَزَ عَشْرَةً، بیٹا تجاوز کا فاعل کون ہے؟ ہے کی ضمیر، وہ پلٹ رہی ہے کس کی طرف؟ دم کی طرف، یعنی جب خون 10 دن سے بڑھ جائے، تأخذها، تو یہ عورت پکڑ لے گی کس کو؟ العادت، اپنی عادت کو، یعنی کیا؟ یعنی یہ 7 دن کو پکڑے گی کہ یہ میرا حیض ہے، فتجعلها حیضا، تجعلها کی ضمیر بیٹا جائے گی کس کی طرف؟ عادت کی طرف، یہ اپنی عادت کو حیض قرار دے، اور بعد والے دنوں کو مشاہد کیا سمجھے گی؟ کوئی اور خون سمجھے گی، یعنی اگر اس نے سستی کر کے نماز نہیں پڑھی تو بھی 7 دن کی نماز اس پر معاف ہے، اس کی قضا بھی نہیں ہے، اس کے بعد والے دنوں کی قضا ہوگی۔ والفرق بین العادتین، ان دونوں عادتوں میں فرق کیا ہے؟ فرماتے فرق یہ ہے، التحیز الاولی، پہلی جو عورت ہے، پہلی کون سی؟ عددیہ وقتیہ، ٹھیک، وہ عورت خود کو حیض والا سمجھے گی برؤیت الدم، جیسے ہی اس نے خون دیکھا، یعنی تیسرے مہینے میں جیسے ہی مشاہد پہلی تاریخ کو خون دیکھا، یہ خود کو کیا سمجھے گی؟ کہ میں حیض والی ہو چکی ہوں۔ لیکن والخلاف فی الثانیہ، دوسری عورت جس کا عدد تو معین ہے لیکن وقت تو معین نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ فقیل، تو کہا گیا ہے، انہا، بتحقیق یہ دوسری، فی ہے اس دوسرے مورد میں، کل مضطربہ، یہ مضطربہ عورت کی طرح ہے۔ مضطربہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی وضاحت بھی آئے گی، پر مضطربہ وہ ہے جو خون کے ابتدا میں فیصلہ نہ کر سکے کہ یہ حیض ہے یا غیر حیض،
اگر 3 دن تک چلا تو پھر یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ جو 3 دن گزر چکے یہ حیض کے تھے، غیر حیض نہیں تھا۔ کل مضطربہ، مضطربہ کون ہوتی ہے؟ لا تتحیض الا بعد 3 ایام، یہ خود کو حیض والا نہیں سمجھے گی مگر 3 دن کے بعد۔ والاقوی، یہ تو ایک قول تھا نا مشاہد، قول قوی یہ ہے ان ثانیۃ کالاولی، انہا کی ضمیر بیٹا ثانیہ کی طرف جائے گی، یہ دوسری عورت بھی پہلی کی طرح ہے۔ مشاہد، اس کا کیا مطلب؟ یعنی جیسے ہی پہلی نے خون دیکھا اور خود پر حائضہ کا فیصلہ کر دیا، یہ دوسری بھی جیسے ہی خون دیکھے گی خود کو حائضہ سمجھے گی۔ ولو اعتادت وقتا خاصا، کوئی ایک ایسی عورت ہوتی ہے جس کی عادت وقت کی ہو جاتی ہے، مشاہد ہر مہینے پہلی تاریخوں سے حیض آتا ہے، ٹھیک ہے، خاصاً رات فی اول شہر 7، مثلا یہ مہینے کی ابتدا میں 7 دن خون دیکھتی ہے، وہ فی آخر 8، اور دوسرے مہینے میں وہی پہلے 8 دن خون دیکھتی ہے، ٹھیک ہے، فہی مضطربۃ العدد، تو اس عورت کا وقت مضطرب نہیں ہے، مضطرب یعنی ٹینشن دینے والا، پریشان کرنے والا، ٹھیک ہے، اس کا وقت معین ہے، عدد کے لحاظ سے یہ کیا ہوگی؟ مضطربہ۔ لا ترجع الیہ عند التجاوز، یہ عورت رجوع نہیں کرے گی اس عدد کی طرف عند التجاوز، اگر 9ویں دن بھی خون چلا، تیسرے دن اگر 9ویں دن بھی خون آیا مشاہد، تو یہ عورت یہ نہیں کہہ سکتی پہلے مہینے میں تو مجھے 7 دن آیا تھا تو میں خود کو 7 دن حیض والا سمجھ رہی ہوں، یا کہ دوسرے مہینے میں مجھے 8 دن آیا تو میں 8 دن حیض والی ہوں، 9ویں دن حیض والی نہیں، نہیں، اس عورت کو یہ سمجھنے کا حق نہیں ہے، صرف اس کو یہ حق ہے جیسے ہی خون دیکھے گی خود کو حیض والا سمجھے گی، کیونکہ وقت تو معین ہے نا کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ سے خون آتا ہے۔ وَإِنْ أَفَادَ الْوَقْتُ، اگرچہ وقت اس عورت کو فائدہ دے گا، کس چیز کا؟ تحیضھا، کہ یہ عورت حیض والی ہو جائے، برؤیتہ، جیسے ہی خون دیکھے گی، فیہ، اس وقت میں، بعد ذالک، بعد ذالک کا اشارہ کہاں جائے گا؟ عادت کے پکے ہونے کے بعد۔ بھائی عادت پکی ہوتی ہے 2 مہینے میں نا، اس کی 2 مہینے میں پکی عادت ہو گئی تو اب یہ تیسرے مہینے میں جیسے خون دیکھے گی تو خود کو حیض والا سمجھے گی، لیکن عدد اس کا معین نہیں ہے، عدد کے حوالے سے یہ گڑبڑ میں ہے۔ کل اولا، جیسے پہلی عورت تھی، پہلی عورت کون سی؟ جس کا وقت بھی معین تھا مشاہد، عدد بھی معین تھا، تو وہ جیسے ہی خون دیکھ رہی تھی تو خود پر حائضہ کا حکم لگا رہی تھی، اسی طریقے سے یہ بھی کرے گی۔ ان لم نجز ذالک للمضطربہ، اگر ہم جائز قرار نہ دیں ذالک، یہ بات کون سی کہ جیسے ہی خون دیکھے گی خود کو حیض والا سمجھے گی، مضطربہ کا یہ حکم اگرچہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی جو ہے کیا ہے، اس عورت کا حکم ہے۔ کون سی عورت؟ جس کا وقت معین ہے مشاہد، عدد معین نہیں ہے۔ وذات التمییز، اور ایک عورت حیض والی وہ ہوتی ہے جسے ذات التمییز کہا جاتا ہے، وہی التی تری الدم نوعین، یہ وہ عورت ہے جو خون 2 قسم کا دیکھتی ہے، او انوان، یا مشاہد کبھی کالا خون، کبھی سرخ خون، کبھی پیلا خون، اللہ ان بیماریوں سے تمام خواتین کو نجات عطا کرے، او انوان، یا کئی سارے خون دیکھتی ہے، تأخذہ، تو یہ عورت اس خون کو لے گی حیض، ٹھیک ہے، بین تجعل القوی حیضاً وضعیف استحاضۃً، بھائی قوی جو گاڑھا خون ہے، ٹھیک ہے، یا جو تیزی سے نکل رہا ہے اس کو حیض سمجھے گی، وضعیف استحاضہ، اور جو کمزور ہے آہستہ آہستہ نکل رہا ہے اسے استحاضہ سمجھے گی، لیکن ایک شرط ہے، بشرط عدم تجاوز حدیہ، اس شرط کے ساتھ کہ وہ قوی خون حیض کی دونوں حدوں کو کراس نہ کرے۔ مشاہد حیض کی 2 حدیں کیا تھیں؟ 3 دن سے کم نہ ہو، 10 دن سے زیادہ نہ ہو، اگر یہ قوی خون 3 دن سے کم ہے تو اس کو حیض نہیں سمجھے گی، اگر یہ قوی خون 15 دن تک چلے گا تو بھی اسے جو ہے کیا ہے وہ حیض نہیں سمجھے گی، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام، 2 منٹ ہے۔ خوب، قلتاً و کثرتاً،
بھائی حیض کی دو حدیں کون سی ہیں؟ ایک قلت والی ہے اور ایک کثرت والی۔ قلت والی حد کیا ہے؟ 3 دن۔ کثرت والی کتنی حد ہے؟ 10 دن۔ وہ عدم قصور ضعیف، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے جو ضعیف خون ہے وہ بھی ان سے کم نہ ہو۔ وما یضاف الیہ من ایام النکاح علی اقل طہر، اور وہ خون جو بڑھایا جاتا ہے اس ضعیف کی طرف من ایام النکاح، نکاح یعنی پاک ہونا خون سے، علی اقل طہر، وہ 10 دن سے کم نہ ہو۔ بیٹا اگر 10 دن سے کم ہے، ایک کبھی خون آیا، اس کے بعد پھر کمزور خون آیا، بیچ میں 10 دن نہیں گزرے، پھر کبھی خون آیا، تو اب کبھی کو حیض نہیں کہہ سکتے، کیونکہ 2 حیض کے بیچ میں 10 دن کا فاصلہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ایام نکاح یعنی پاک والے دن، خون سے عورت پاک کم از کم کتنے دن ہو سکتی ہے؟ 10 دن۔ وتعتبر القوة، بھائی یہ خون قوی ہے، یہ ضعیف ہے، ہم کیسے سمجھے یہ قوی ہے اور یہ ضعیف ہے؟ کہتے ہیں بثلاثۃ، 3 نشانیاں ہیں قوی خون کی مشاہد۔ اللون، ایک رنگ، فالاسود، جو کالا خون ہوگا، قوی الاحمر، وہ سرخ خون سے قوی ہے۔ اگر اس عورت کو کالا خون بھی آیا اور سرخ خون بھی آیا تو ہم کالے کو قوی کہیں گے، سرخ کو کیا کہیں گے؟ ضعیف کہیں گے۔ وہ ہوا، اور پھر یہ سرخ خون قوی الاشکر، یہ جو ہے کیا ہے؟ اشکر خون سے قوی۔ اشکر کون ہے؟ جس میں جو ہے سفیدی بھی ہے اور سرخ بھی ہے۔ پھر ایک ایسا خون ہے جس میں سفیدی اور سرخی بھی ہے، پھر وہ قوی الاصفر، یہ پیلے خون سے جو ہے کیا ہے؟ وہ قوی ہے۔ وہ یہ پیلا جو ہے قوی الاقدر، یہ اقدر سے قوی ہے۔ بیٹا اقدر کیا ہے؟ اقدر ایک پانی ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، پیلے میں کچھ نہ کچھ تو کلر پیلا ہے نا، یہ پانی کی طرح لیکن بدبودار اور گندے پانی جیسا ہے، یہ پھرنی میں گند پو دیا، ٹھیک، تو یہ اگر پیلا ہے اور وہ جو ہے کیا ہے؟ بغیر رنگ والا ہے، تو ہم پیلے کو قوی کہیں گے، بغیر رنگ والے کو ضعیف کہیں گے۔ والرائحہ، اور خوشبو یا بدبو کو، خوشبو نہیں بدبو۔ فذو الرائحۃ الکریہہ، وہ خون جس میں بدبو زیادہ ہے، قوی، وہ قوی ہے، کس خون سے؟ ما لا رائحۃ لہ، اس خون سے جس میں کوئی بو ہی نہیں ہے، یا وما لہ رائحۃ اضعف، ٹھیک ہے بھائی، بدبو تو دونوں میں ہے، لیکن ایک میں زیادہ بدبو ہے، ایک میں کم، کم والا ضعیف ہے، زیادہ والا قوی ہے۔ والقوام، قوام یعنی کیا بھائی؟ اس کا جو ہے کیا ہے؟ گاڑھا ہونا اور پتلا ہونا، ادا گھاٹوں چھٹرو ہو جان۔ والقوام فسخین، فسخین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی گاڑھا خون، قوی و رقیق، یہ پتلے خون سے کیا ہے؟ قوی ہے۔ وذو ثلاث، اگر کسی خون میں رنگ بھی ہو اور بو بھی ہو اور گاڑھا بھی ہو، قوی الاثنین، اور دوسرے خون میں صرف 2 نشانیاں ہیں مشاہد، ٹھیک ہے، تو بھائی 3 نشانیوں والا قوی ہے 2 نشانیوں والوں سے، وہ پھر 2 نشانیوں والا، وہ کی ضمیر جائے گی ذیل اثنین کی طرف، قوی و ذیل واحد، وہ 1 نشانی والے سے قوی ہے، وہ اور پھر یہ 1 نشانی والا قوی العادم، اس خون سے قوی ہے جس میں کوئی نشانی نہیں۔ ولا وسط ولا عدد وان کان مختلفا فلا تمییز، بھائی اگر عدد کیا ہو؟ مساوی ہو، کبھی خون بھی 3 دن چلا، ٹھیک ہے، وہ خون بھی 3 دن چلا مثلا، ٹھیک ہے، وان کان مختلفا، ہے اگرچہ مختلف، کسی میں رنگ اور ہے تو کسی میں بدبو اور ہے، فلا تمییز، تو اس عورت کو آپ تمییز والا نہیں کہہ سکتے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ۔